السلام علیکم۔ اے قلم ٹھہر جا، ادب کا مقام آیا ہے کہ تیری نوک پہ میرے محمد کا نام آیا ہے۔ یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا عبد المطلب کے ذمہ آ گئی تھی اور وہی ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی کی آنکھیں دکھنے کے لیے آ گئیں اور ان کے دادا نے کافی ان کے آنکھوں کا علاج معالجہ کرایا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں درست نہیں ہو رہی تھیں۔ تو تبھی مکہ کا ایک شخص عبد المطلب کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک راہب رہتا ہے، آپ اس کے پاس اپنے پوتے کو لے کر جائیے اور اس سے دم کروائیے تو آپ کے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو عبد المطلب جو تھے وہ پیارے نبی کو لے کر اس راہب کے مکان کے پاس گئے اور انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی، لیکن کئی مرتبہ آواز لگانے پر بھی نہ تو کوئی جواب آیا اور نہ ہی اس راہب نے دروازہ کھولا۔ تو وہاں جو آس پاس لوگ موجود تھے انہوں نے عبد المطلب سے یہ کہا کہ یہ راہب کئی مہینے دروازہ بند کر کے اندر عبادت کرتا رہتا ہے اور کئی مہینے بعد جب یہ باہر آتا ہے تو جو بھی مریض اس کے پاس آتا ہے یہ اس پر دم کرتا ہے اور وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی یہ اتنی جلدی دروازہ نہیں کھولے گا کیونکہ یہ کچھ دن پہلے ہی باہر آیا تھا اور اب یہ کئی مہینے بعد ہی باہر آئے گا۔ تبھی اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ زلزلہ آنے لگا اور اس راہب کے مکان کے در و دیوار زور زور سے ہلنے لگے اور وہ راہب ایک دم سے دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ تو عبد المطلب نے اس راہب سے کہا کہ یہ میرا پوتا ہے اور اس کی آنکھیں دکھنے کے لیے آ رہی ہیں، تو آپ اس پر دم کر دیجئے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ تو وہ راہب آگے بڑھا اور اس نے پیارے نبی کو دیکھا تو وہ ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا کیونکہ اس نے مہر نبوت دیکھ لی تھی، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے یہ کیا غضب کیا، آپ طبیب کو ایک مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ تو تمام عالم کے طبیب ہیں، میں ان کا علاج کیسے کر سکتا ہوں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کچھ تو دم کر دیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ نہیں، میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ میں ان پر دم کر سکوں، یہ تو خود طبیب ہیں اور ان کا علاج خود ان کے پاس ہے، اور آپ ایسا کیجئے کہ ان کے منہ سے ان کا لعاب نکال کر ان کی آنکھوں پر مل دیجئے تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو عبد المطلب نے اس راہب سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر کیسے پیدا کر دی ہے کہ آپ جو بھی مریض پر دم کرتے ہیں، جس مریض پر بھی وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ راہب مسکرا پڑا اور اس نے کہا کہ حضور، جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں کہ یا اللہ، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم ہے، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی کہ اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ جس پر بھی دم کرتا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ جبریل امین نے بھی پیارے نبی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی مگر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں پایا، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسے نبی کے امتی بن کر پیدا ہوئے ہیں جن کے امتی ہونے کی خواہش نبیوں نے بھی کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو خوش نصیبی ہمارے حصے میں آئی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور پیارے نبی کی سنتوں پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریں۔